بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ قافیہ کا تیسرا سبق ہے الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ ومن خواصہ دخول اللام والجر والتنوین والاضافہ والاسناد الیہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی خصوصیات بتا رہے ہیں۔ گزشتہ دو سبق میں ہم نے کلمہ اور کلام کی تشریح پڑھ لی۔ اب کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ان میں سے پہلی قسم اسم کو لے کر مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ تعریف کو حد بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو حد اور تعریف ہوتی ہے، اس کے اندر جامعیت اور مانعیت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، یعنی جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے تو ایسی تعریف ہو کہ اس کے تمام افراد داخل ہو جائیں اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کا ایک بھی فرد شامل نہ ہونے پائے، تو دوسری چیزوں کے افراد کے لیے مانع ہو اور اپنے افراد کے لیے جامع ہو۔ یہ ہوتی ہے مکمل تعریف۔ اس کو کہتے ہیں جامع مانع تعریف۔ جامع کا مطلب ہے اپنے تمام افراد کو جمع کر لے، اور مانع کا مطلب ہے دوسری چیزوں کے تمام افراد کو روک لے۔ ٹھیک ہے، تو اسم کی ایسی تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ اسم کے علاوہ جو دیگر کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف اور افعال۔ تو کوئی بھی فعل اور کوئی بھی حرف اس تعریف میں شامل نہ ہونے پائے، اس کی ایسی تعریف کو ہم کہیں گے کہ یہ جامع اور مانع تعریف ہے۔ اب دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ نے کیا تعریف کی ہے کہ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی اس تعریف کے انہوں نے دو حصے رکھے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے، ما وہ لفظ ہے۔ اب لفظ جو ہے وہ اسم، فعل اور حرف تینوں کو شامل تھا۔ اس میں سے ہمیں آگے حروف کو نکالنا ہے اور افعال کو نکالنا ہے۔ تو دل علی معنی فی نفسہ سے حروف کے تمام افراد کو نکال دیا، اور غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ سے فعل کے تمام افراد کو نکال دیا۔ تو اب یہ جب دونوں افراد نکل گئے، اور یہ دو ایسے صفات ہیں دل علی معنی فی نفسہ اور مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ نہ ہونا، یہ دو ایسی صفات ہیں جو اسم کے تمام افراد میں پائی جاتی ہے۔ تو اس تعریف سے اسم کے تمام افراد شامل ہو گئے اور حروف اور افعال کے تمام افراد نکل گئے۔ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ترجمہ ہے، بہت آسان مطلب ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ اسم وہ لفظ ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرے، ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اصل میں جو حرف ہوتا ہے نا، جیسے من، اس کا ترجمہ ہے سے، اور یہ جو من ہے یہ کسی چیز کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے میں گھر سے نکلا اور مسجد تک گیا، میں گھر سے نکل کر مسجد تک گیا، تو میرے اس عمل کی جو ابتدا ہے وہ گھر ہے، گھر سے ہو رہی ہے۔ تو من جو ہے وہ کسی عمل کی ابتدا بتاتا ہے، لیکن یہ ابتدا جو ہے یہ من کا اپنا معنی نہیں ہے۔ آپ کہیں من، بات نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن جب آپ کہیں من داری، میں اپنے گھر سے، خرجت من داری، میں اپنے گھر سے نکلا، اب دار کے لگنے پر من کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو من جو ہے معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کر رہا، لیکن جو اسم ہوتا ہے وہ معنی فی نفسہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے اپنے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کتابن ایک اسم ہے۔ کتابن کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف گتے ہوں، دو طرف گتے ہوں، بیچ میں کچھ کاغذ ہو، ان کاغذوں پر کچھ لکھا ہوا ہو، تو اس چیز کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ کتاب کا اپنا معنی ہے، کتابن کہتے ہی یہ والے معنی ادا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معنی فی نفسہ پر دلالت کرتا ہے کتاب کا جو لفظ ہے۔ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، کہ جو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ غیر کہتے ہیں علاوہ کو، اور مقترن کا ترجمہ ہے ملنے والا۔ غیر مقترن ملنے والے کے علاوہ، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا نہ ملنے والا۔ باحد، بی کا مطلب ہے ساتھ، احد کا مطلب ہے ایک، ازمنۃ الثلاثہ تین زمانے ماضی، حال اور مستقبل میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ملا ہوا
نہ ہو. اگر ملا ہوا ہوگا تو وہ فعل ہو جائے گا. جیسے خرجہ ماضی ہے، یخرج حال اور مستقبل ہے، تو یہ تینوں زمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا خرج بھی فعل ہے، یخرج بھی فعل ہے. لیکن جو اسم ہوگا اس کے اندر کوئی کتاب قلم، اس کے اندر کوئی ماضی حال مستقبل کی کوئی بات نہیں ہوتی. دوبارہ ترجمہ دیکھیں. اسم وہ لفظ ہے جو معنی فی نفسی، ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی اپنی ذات میں ہے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. اسم کی خاصیات کیا ہیں؟ یعنی اسم کو ہم کیسے پہچانیں؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو علامتیں ایسی ہیں جو اسم کے اندر پائی جاتی ہیں، فعل کے اندر اور حرف کے اندر نہیں پائی جاتی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ لفظ اسم ہے. تو من خواصہ کا مطلب ہے اس کی خاصیات میں سے بعض. من جو ہے سے کے معنی میں بھی آتا ہے، بعض کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں ترجمہ ہوگا اسم کے بعض خواص یہ ہیں. خواص عربی کا صیغہ ہے صرف کا، خاصتن کی جمع ہے، فاعلتن کی جمع فواعل آتی ہے. تو خاصتن اصل میں تھا خاصیستن، فاعلتن اس کی جمع ہے خواسس. اب وہ مضاف والا جو ادغام ہوتا ہے اس کے تحت خاصیستن خاصہ ہو گیا اور خواسیسو جو ہے وہ خواص ہو گیا. تو خواص خاصہ کی جمع ہے. اسم کے بعض خواص یہ ہیں، اسم کی بعض خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1 دخول اللام، کہ لفظ پر لام کا داخل ہونا. اب لام نہیں ہے، یہاں سے مراد الف لام ہے. اس الف لام کو عربی اصطلاح میں لام تعریف کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو لام کہہ دیا انہوں نے. تو لام کا داخل ہونا اسم کی علامت ہے. اور یعنی کسی بھی جیسے الکتاب ہو اس میں، کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے. اور اسی طرح جر کا، حرف جر کا داخل ہونا، من فی عن، حروف جارہ کل 17 ہیں، ان میں سے کوئی بھی داخل ہو تو اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ اسم ہی کہلائے گا. جیسے من دارن، تو دار اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر من حرف جر داخل ہو رہا ہے، اس لیے اس کو دخول اللام والجر پڑھیں گے. اور والجر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جر ہونا یعنی حرف جر ہونا بھی اسم کی علامت ہے. والتنوین، اور تنوین کا داخل ہونا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. زیدن زیدن زیدن، کتابن کتابن کتابن، جس لفظ کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے سمجھ لو وہ اسم ہے، وہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا. والاضافۃ، اور مضاف ہونا. مضاف ہونا کیا ہوتا ہے یہ آگے چل کے پڑھ لیں گے. اور والاسناد، اور مسند الیہ ہونا. والاسناد الیہ، مسند الیہ ہونا، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. وہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کے اندر فاعل ہوتا ہے. تو الاسناد الیہ کے اندر 2 علامتیں بتا دی انہوں نے، مبتدا ہونا یا فاعل ہونا. ٹھیک ہے نا. مسند الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے. لیکن یہ مضاف ہونا، مسند الیہ ہونا نئے طالب علم کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. آگے چل کر جب آپ مرکب اضافی پڑھ لیں گے، جملہ اسمیہ کو سمجھ لیں گے، تو پھر آپ کو یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب سبق ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ممتحن آپ سے کیا پوچھے گا. ممتحن پوچھے گا اسم کی تعریف کریں، تو آپ کو کہنا ہے ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ. اس کا ترجمہ کریں، وہ لفظ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی اپنی ذات میں ہو اور کی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. سوال ہوگا 3 زمانوں سے کیا مراد ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل. اگلا سوال یہ ہوگا کہ اسم کی خاصیات کیا ہیں؟ تو جواب ہوئے کہ حرف الف لام، حرف جر، تنوین، مضاف ہونا، مسند الیہ ہونا، یہ 5 اسم کی علامتیں. اس کے علاوہ بھی اسم کی علامتیں ہوتی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ دوسری کتابوں میں مل جائیں گی، شروحات میں مل جائیں گی. میں اگر اس میں چلوں گا تو مزید سبق لمبا ہو جائے گا. لیکن سبق ختم کرنے سے پہلے ایک چیز ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہے، وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ہم عربی سیکھ رہے ہیں. اب تک ہم نے 3 سبق پڑھ لیے، ہم نے 3 چیزیں سیکھ لی، کلمہ، کلام اور اسم. اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب بھی تو عربی میں ہے، تو کلام کی مثال بھی یہاں ملنی چاہیے ہم کو، کلمے کی مثال بھی یہاں مل جانی چاہیے اور اسم کی مثال بھی یہاں مل جانی چاہیے. تو یہ دیکھیں کلام عرب میں جتنے بھی لفظ ہیں نا، انفرادی طور پر ہر ایک کو ہم کلمہ کہیں گے. تو کلمے کی اب آپ سے کوئی کہ کلمے کی کوئی مثال لکھیں، آپ کہیں الاسم ایک کلمہ ہے، ما ایک کلمہ ہے، دلہ ایک کلمہ ہے، علا ایک کلمہ ہے، معنن ایک کلمہ ہے. پوری کتاب اول تا آخر ہر لفظ کے اوپر اشارہ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک کلمہ ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کلام کی کیا مثال ہے، تو دیکھیں الاسم ما دل علی معنی فی نفسی غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ. یہ پورا ایک بات مکمل ہو گئی. جہاں بات مکمل ہو گئی یہ ایک کلام ہے. اور من خواصہ دخول اللام والجر والتنوین والاضافہ والاسناد الیہ، یہ دوسرا کلام ہے. تو کلام کی 2 مثالیں ہو گئیں. اب تیسرا سوال یہ کہ اسم کی کیا مثال ہے.
تو اس عبارت کے اندر، آج کی اس عبارت کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ الف لام کا داخل ہونا. تو الاسم پر دیکھیں الف لام داخل ہے، لہذا الاسم کا جو لفظ ہے یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. علا معنن، معنن اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہو رہا ہے علا، اور اس کے آخر میں تنوین بھی ہے، دو زبر آ رہا ہے. تو یہ دو علامتیں معنن کے اندر پائی جا رہی ہیں جو بتا رہی ہے کہ معنن بھی اسم ہے. فی نفسی ہی، نفس اسم ہے کیونکہ اس کی شروع میں فی حرف جر ہے. غیر مقترن، غیر اس میں کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور مقترن اس میں کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. بأحد الازمنۃ الثلاثہ، با حرف جر کی وجہ سے احد جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، اور الازمنہ کے اوپر الف لام داخل ہے لہذا یہ اسم ہے. الثلاثہ کے اوپر الف لام داخل ہے لہذا یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے نا. ومن خواصہ، خواص کا جو لفظ ہے یہ بھی اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں من حرف جر ہے اور یہ ہی ضمیر کی طرف مضاف بھی ہو رہا ہے، تو اضافت بھی اس کے اندر علامت ہے. دخول اللام، دخول ایک لفظ ہے، لام کا داخل ہونا. دخول اللام مرکب اضافی ہے، دخول اس میں کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے. اللام، اس کے اوپر الف لام داخل ہے لہذا لام بھی اسم ہے. الجر، الف لام داخل ہے لہذا جر بھی اسم ہے. تنوین اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے. اضافت اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے. اور الاسناد الیہ میں الاسناد جو ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے.